الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں خدا کے فضل سے گدا فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے مجھے ہے دو جہاں فاروق اعظم کا مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم
بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے راستے سے، بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے راستے سے، کرم جس بختور پر ہو گیا فاروق اعظم کا، کرم جس بختور پر ہو گیا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی مبارک ذات واسطے، اور درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم دے داتا سونے سونے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پیاری ذات دے واسطے، محترم اور محتشم عاشقان رسول، ذی الحجۃ الحرام دا مہینہ مکن دے نیڑے ہے، آخری دن ایام جاری و ساری نے، اور یکم محرم الحرام قریب ہے۔ یکم محرم الحرام اسلام دے وچ ایک بہت بڑا معنی رکھدی ہے کہ اس یکم محرم الحرام نو ایسی شخصیت دی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، جنہ دے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حلیۃ الاولیاء دی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے کہا، کنہوں نے کہا؟ جبریل نے مجھے کہا کہ عمر کی موت پر اسلام روئے گا۔ جبریل نے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نے کہا کہ عمر کی موت پر اسلام روئے گا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج ہمارے بیان کا موضوع حضرت سیدنا امام العادلین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت طیبہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کے، بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ نے ارشاد فرمایا اے غیب بتانے والے نبی، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے پیروکار مومنین ہیں وہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عظیم صحابی رسول، آپ فرمیدن کہ یہ آیہ مقدسہ کن دے بارے نازل ہوئی؟ آپ فرمیدن حضرت عمر بن خطاب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جدو اسلام لے کے آئے،
اس وقت یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی. تو آپ مسلمان ہو گئے، کیونکہ ابتدائی دور جڑا ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا، او اسلام دے نال بڑی سخت مخالفت دا ہا، بڑے سخت مخالفن، لیکن جدو اسلام قبول کیتا قربان جائیے، ایسی عظیم الشان اپنے سیرت دے پہلو آپ نے چھوڑے کہ قربان جائیے آج بھی مسلمان پڑھ کے عظیم کارنامے انجام دے رہے ہیں. محترم اور محتشم عاشقان رسول، مزید ایک اور روایت میں پڑھی کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی غمگین اور پریشان، سرکار موجوداً. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ بھی مومن تھے، مسلمان تھے، ایمان لے آئے تھے. تو آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ بھی غمگین ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ بے شک اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہے، حضرت میکائیل آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو عرض کی سرکار کی بارگاہ میں، تو اس وقت جبریل امین یہ آیت لے کر آئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اور بعض علماء کرام نے یہ بھی نقل فرمایا کہ صالح المؤمنین تو مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا ہی خاص قسم دا پیار اور محبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کرتے ہیں. احادیث طیبہ اگر دیکھیے انہوں دے وچ بھی عظیم فضائل موجود نے. اچھا قرآن پاک دے وچ کچھ آیات ایسیاں نے، تقریباً کم و بیش 20 آیتاں نے قرآن دیا ایسیاں جنہوں موافقات حضرت عمر آکھا جاتا ہے. ان تو مراد کیا ہے؟ موافقات عمر اس تو مراد کیا ہے؟ دا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ علماء محدثین شارحین مفسرین فرمیندے نے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی گل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی اور اس سے دے مطابق کی قرآن دی آیت نازل ہو گئی. یعنی آپ نے جو عرض کی تھی سرکار دی بارگاہ دے وچ، جو آپ نے چاہا او دے مطابق تھوڑے ہی عرصے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم تشریف لے کے آ گیا، جی میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. قرآن پاک دی آیا مقدس ہے. یہ اس وقت آیت نازل نہیں ہوئی ہے، اس تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار دی بارگاہ حاضر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم المصلی نہ بنا لیے، اندر کر کے نماز پڑھیا کریے، اتنے نماز پڑھیا کریے. تھوڑے ہی عرصے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ دے عرض دے موافق قرآن دی آیت نازل ہو گئی. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں نے. پہلے انہاں دا یہ سلسلہ جڑا نا چکراں دا یہ کوئی نہیں آ. آپ نے سرکار دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہاں دے درمیان چکر نہ لگایا کریے، طواف نہ کیتا کریے. اللہ نے نازل فرما دیتا قرآن ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اور باقاعدہ لازم ہو گیا. اور کئی آیات مقدسہ ایسی ہیں جنہوں دے بارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی، جی میں عبداللہ بن ابی منافق یہ مر گیا، انہوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازہ پڑھان لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیے، تو جنازہ نہ پڑھاؤ.
اتنا عرض کرنا ہی آ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل فرما دی تھی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ بدبخت مر جان نہ انہاں تے جنازہ پڑھو نہ انہاں دی قبر دے کولو کھڑے ہو۔ تقریباً کم و بیش 20 آیتاں نے قرآن دیاں جنہاں دے بارے علماء نے لکھا ہے کہ موافقات حضرت عمر، اور یہ مبارک سعادت کے علماء نے لکھا ہے کتاباں دے وچ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اتنی کثیر آیتاں آپ دی عرض دے موافق، آپ دے کہن دے موافق اللہ نے نازل فرمائی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مبارک ذات دے حوالے نال سرکار نے فرمایا کہ آسمان کے سارے فرشتے، آسمان دے سارے فرشتے عمر کی تعظیم کرتے ہیں، عمر کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اور فرمایا زمین کا ہر شیطان، کیا؟ زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے لرزتا ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف تو ڈرتا ہے، ہر شیطان ڈرتا ہے۔ یہ تو آزمایا شدہ ہے، کئی نمازیوں نے کئی دفعہ واقع ہوئی سنائے نے کہ بعض اوقات کوئی بدگمان یا بدبخت کسی محفل مجلس سے چاہ جاوے نا، وہ شیطان بندے دی صورت وچ ہی ہو سکتا ہے، تے حضرت عمر دا نام لئی تے خود تے وگ جاندہ ہے۔ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین کا ہر شیطان وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے لرزتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، کامتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا لا یحب ابا بکر و عمر، منافق، فرمایا کہ منافق حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نال محبت نہیں رکھ سکتا۔ لا یحب ابا بکر و عمر، منافق، کہ منافق حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا ولا یبغضہما مومن، اور مومن ان دونوں سے بغض نہیں رکھتا۔ مومن ان نال دشمنی نہیں کر سکتا، بغض نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا۔ کیسا پیارا پیمانہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سے بات میرے آقا نے ارشاد فرمایا رضا اللہ رضا عمر، کہ اللہ دی رضا عمر دی رضا ہے۔ اور دوسرے اسی حدیث پاک دے وچ اگے فرمایا رضا عمر رضا اللہ، فرمایا کہ عمر دی رضا اللہ دی رضا ہے، اللہ دی رضا عمر دی رضا ہے، اور عمر دی رضا اللہ دی رضا ہے۔ کیسا عظیم الشان جامع فرمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا، فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، اہل جنت دا، جنت اللہ دا چراغ ہے۔ کیا شان ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اشارہ کرتے ارشاد فرمایا ھذا رجل لا يحب الباطل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرتے فرمایا کہ یہ جو مرد ہے لا يحب الباطل، یہ باطل کو پسند نہیں کرتا، یہ باطل کو پسند نہیں کرتا۔ قربان جائیے، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق، کہ اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر اور آپ کے دل پر۔ کیا جاری فرمایا؟ حق، حق، حق جاری ہوتا ہے آپ کی زبان سے۔ آپ دیکھ لیں حق کی مثالیں کیسی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، اللہ نے حکم بھیج دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یا رسول اللہ صفا مروہ کے درمیان ہم چکر لگانا شروع کر دیں، طواف شروع کر دیں، اللہ نے حکم بھیج دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ شراب کے حوالے سے عرض کی، اللہ نے حکم بھیج دیا، ٹھیک ہے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں، اللہ نے حکم بھیج دیا۔ کتنی ایسی آیتیں ہیں جن میں آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسی عرض پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور وہ قرآن کی آیت بن کر سرکار کی بارگاہ میں تشریف لیا۔
ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے حق جاری فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی زبان مبارک تھے اور آپ دے دل تھے۔ اچھا ایک دفعہ کچھ لوگوں نے جویں ابتدائی اسلام دا سلسلہ تے ابتدائی اسلام دے وچ پھر کچھ لوگوں نے یہ آکھیا کہ اگر حضرت میکائیل وحی لے کے آمدے نا تے اساں انہاں تے ایمان لے کے آمدے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بدبخت غیر مسلم نے گل کی تھی تے آپ نے ارشاد فرمایا من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال، کہ تو تب بدبخت اللہ دا بھی دشمن ہے، اللہ دے رسول دا بھی دشمن ہے، ملائکہ دا جو دشمن ہے، حضرت جبریل امین دا بھی دشمن ہے۔ آپ نے جیویں ہی فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویں قرآن دی آیت نازل فرما دی پہلے پارے دے وچ موجود، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم الشان ہے، کتنے عظیم المرتبت صحابی نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی حکم ارشاد فرمایا، ایسا بھی فرمان عطا فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے سرکار کے بعد نبی ہونا، لیکن فرمایا کیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ بھی آپ کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، آپ کے کمالات کی طرف اشارہ ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن و حدیث میں آپ کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ کے حوالے سے یہ جو فاروق آپ کو لقب ملا نا، اس کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہاتھی والا واقعہ ہے نا، وہ ابرہہ والا، اس ہاتھی والے واقعے سے تقریباً 13 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور کم و بیش آپ نے 10.5 سال خلافت کو سنبھالا، امیر المؤمنین رہے۔ اور پھر یہ ابو لؤلؤ ایک یہ آگ کی پوجا کرنے والا شخص تھا، تو اس نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ آپ دعائیں مانگتے تھے اپنی زندگی میں کہ اے مالک و مولا مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرمانا، سرکار کے مدینے میں موت عطا فرمانا۔ تو یوں پھر مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں ہی اس بدبخت نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور بہت زیادہ شدید آپ زخمی ہو گئے تھے۔ اور ویسے پہلے بھی احادیث میں یہ خبر مل چکی تھی، وہ جیسے پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی نا، جو جبل احد ہے نا، یہ پہاڑ، اس کے اوپر سرکار ایک مرتبہ تشریف لائے، سرکار بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک بھی تھے۔ اب یہ تھر تھرانے لگا، حرکت کرنے لگا، ہلن لگا جو احد پہاڑ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اثبت یا احد، احد ٹھہر جا، رک جا، کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ٹھہر جا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ آپ کو مل چکی تھی۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، میں عرض کر رہا تھا آپ کے حالات کے حوالے سے کہ یوں پھر 63 سال کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا، کم و بیش 63 سال کی عمر میں، لیکن آپ نے زندگی کیا ہی خوب گزاری ہے۔ یہ جو ہے نا فاروق لقب، آپ کا جو ایمان لانے کا واقعہ نا، وہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ تلاوت قرآن آپ نے سنی، وہ آپ کی بہن کے ساتھ جو سلسلہ ہو رہا تھا، آپ نے تلاوت سنی اور غصے میں آ گئے، پھر ان کو کہا مجھے پڑھ کے آپ سنائیں، تو آپ کے دل میں وہ تلاوت قرآن جو ہے اثر کر گئی، پیوست ہو گئی۔ تو آپ نے کہا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دیں، تو آپ کی بہن نے کہا نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، پہلے آپ غسل کریں، پاک ہو جائیں۔ تو بہرحال یوں یہ ایمان لانے کا واقعہ تقریباً کم و بیش 39 جو ہے نا مرد مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک قول کے مطابق 10 خواتین اور ایک کے مطابق 11 یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو مردوں میں سے جو 40 کا عدد پورا کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو پتہ چلا کہ 40واں کرنے والے وہ صحابی رسول حضرت عمر ہے۔ تو جو 40واں نہیں مانیں گے تو پھر انہیں انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے منوا لیں گے۔ تو آپ جو ہیں آپ نے 40 کے نمبر کے اوپر آپ ایمان لے کر آئے۔ اب ابتدائی اسلام میں مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، نماز بھی چھپ کے، قرآن پاک بھی چھپ کے۔ تو
جب یہ ایمان لے کر آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے 3 دن پہلے حضرت حمزہ بھی ایمان لے کر آ گئے تھے، اور قریش میں مکہ والوں میں ان 2 شخصیات کی بہادری بڑی مشہور تھی، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نے جنہوں کے بارے آکھا جاتا ہے کہ دعائے رسول عطائے رسول، یہ میرے آقا دا دیتا ہوا انعام ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے مالک و مولا اسلام نو عزت دے عمر بن خطاب دے ذریعے، اور قربان جائیے پھر ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان دیتی اسلام نو۔ جویں ہی آپ ایمان لے کے آئے، کچھ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ بھی ایمان لے کے آ گیا، آپ بھی ایمان لے کے آ گئے۔ اچھا جی، ہن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر نے، عرض کر دیں یا رسول اللہ، جب ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم سچے ہیں، آپ ہمارے رسول سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، مرنے کے بعد بھی سچا ہے۔ سرکار نے فرمایا مرنے کے بعد بھی سچا ہے، دین اسلام سچا ہے، ہم سچے ہیں، ہمارا رب سچا ہے، آپ کا رسول سچا ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پھر ہم چھپ کے کیوں عبادت کریں؟ ہم چھپ کے قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم چھپ کے کیوں کریں؟ ہم اعلانیہ کرتے ہیں۔ 2 صفیں بنائی مسلمانوں، اللہ اکبر، ایک صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ آپ آوازیں لگا رہے تھے، جس مرد نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، آج آ جائیں ہمارے ساتھ، آئے ہمیں روکے، کعبے میں ہم جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہی وسع ہی نا، کیا بات ہے، یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ۔ اسلام لاون تو پہلے بھی آپ مکے والے دے خصوصی مشیرن، یعنی جدو کوئی جنگ و جدال دا معاملہ ہوندا، کسی قبیلے نال کسی قوم نال خاص پیغامات یا لڑائی دا معاملہ ہوندا، آپ مشیر سفیر بن کے جاندے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جدو تشریف لے کے آئے، اللہ نے یہ مقام اتھے عطا فرمایا، عظیم الشان مقام۔ ایک تو یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس طرح پھر سرکار نے فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا میرا عمر ہے۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے ایک طویل بڑا واقعہ لکھا ہے، واقعہ تو سبھی سنا ہے مختلف انداز دینا، لیکن جڑا علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے میں وہ بیان کر دوں کہ بشر نامی ایک بندہ منافق آ، اپنے آپ مسلمان آخدا، ان دا ایک یہودی نال پھڈا پہ گیا، مسئلہ بن گیا۔ اچھا جی، اب ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، وہ جو منافق تھا نا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، وہ مانتا نہیں تھا، اور اس طرح پھر کرتے کرتے طے یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، سو وہ فیصلہ کروانے کے لیے۔ وہ جڑا منافق بدبخت آندا نہیں، کعب بن اشرف دے کولو چلنے ہیں، یہودی، اور انہوں پتا، یہودی نو پتا ہا کہ وہ ساڈا پیشوا ہے، تو وہ تو رشوت خور ہے، وہ تو بدبخت رشوت لیندا ہے، تو انہیں پیسہ وہا دینا منافق نے، تے فیصلہ بدل جانا۔ تو انہوں بھی پتا، مسلمان نہیں آ یہودی، پھر انہوں بھی پتا کہ تواڈے نبی جڑے نے نا، مسلمانوں دا جو نبی ہے نا، انہیں سچ ہی فیصلہ کرنا ہے۔ انہیں آکھیا نہیں میں نہیں جانا یار، کعب دیر اساں نہیں جانے، تواڈے نبی دیر چلنے۔ آگے جی فیصلہ سرکار نے سارا سنا، قصہ مختصر، اس یہودی دے حق وچ فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہن جڑا منافق آ اتوں بدکا، انہیں آکھا نہیں ہن چلدے حضرت ابوبکر صدیق دی بارگاہ، اتھے آ گئے۔ آپ نے جناب میری فیصلہ وہ دے حق وچ، اسے یہودی دے حق وچ کیتا، انہوں پھر نہ آرام آوے، سکون نہ آوے۔ جڑے بد باطن لوگ ہوندے نا، انہوں حق مل بھی جاوے نا، یہ پھر بھی نہیں کھلوندے، یہ پھر بھی نہیں کھلوندے، کیونکہ انہاں دا اکثر مقصد ہوندا ہے شیطانی چھنڈنا، وہ چنگاری لاونا کہ امن برباد ہو جاوے، مسلمانوں دے وچ فتنہ پھیل جاوے۔ اچھا انہیں آکھیا نہیں جی ہن حضرت عمر کولو چلدے ہیں، انہیں یہودی نے آکھیا چلو ٹھیک ہے حضرت عمر کولو چلدے ہیں۔ جدو اتھے پہنچے نا، علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرمیندے نے کہ وہ یہودی نے آکھیا جی یہ فلاں فلاں مسئلہ ہے، یہ فیصلہ کروانا ہے، لیکن اس تو پہلے فیصلہ کرن تو پہلے میری یہ عرض سن لو کہ اس سے مسئلے تے سرکار تواڈے سونے نبی نے میرے حق فیصلہ کر دیتا ہے، اور تواڈے نبی دے پیارے غلام حضرت ابو بکر نے بھی میرے بارے وچ فیصلہ کر دیتا ہے۔ آپ نے ان دے کول پوچھا، منافق کول، ہاں بھائی ایویں؟ انہیں کہا نعم، جی ہاں ٹھیک ہے جی ایویں یہ فیصلہ میرے حق وچ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھہرو،
اور رک جاؤ. آپ گھر گئے جی تلوار نکال کے لے ان دا سر جسم تو جدا کر دیتا. یہودی ڈر گیا انہیں بھجن دی کی تھی وہ بچ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانے گا نا عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ. ہوں منافق جڑے انہاں سارا ٹولا یہ سارے کٹھے ہو کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے اور انہوں نے آج شکوے کیتے گلے کیتے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر نے ساڑے بندے نو قتل کر دیتا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر نو بلایا. آپ نے بھی سارا واقعہ عرض کر دیتا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے. تو یہ یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے اتنی بات سن لو کہ تمہارے نبی نے بھی فیصلہ میرے حق میں کیا ہے, ابو بکر نے بھی فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. تو یا رسول اللہ میں نے ان کو کہا ٹھہر جاؤ. میں اندر گیا تلوار لے کر آیا اور اس کی گردن جدا کر دی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر تم فاروق ہو. ایک روایت آتی کہ اس موقع تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم فاروق ہو. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات وہ میرے عمر کی ہے. محترم اور محتشم عاشقان رسول, خوف خدا, عشق مصطفیٰ بڑی خاص قسم دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عطا فرمائے. خوف خدا فاللہ اکبر. حضرت عمر دیس شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمیندے نے کہ بعض اوقات میں تیسری صف وچ ہوندا سوں اور میرے بابا جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں نا آپ دی رون دی گریہ زاری دی آواز تیسری صف میں سنی دی. اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے دے چہرے مبارک دے اتے دو لکیراں بڑی ہوئی ہیں. وہ کس چیز دیاں؟ بہت زیادہ رو رو کے خوف خدا دے وچ آنسواں دے نال لکیراں بن گئی. اتنے خوف خدا دے رونا. یار سانو خوشی مل جاوے پیسہ مل جاوے نا تے اساں دوجے نو بھی بھول جانے. ایک دفعہ ایک جگہ ایک مقام فتح ہویا اتو سونا چاندی مسلمان لے کے آئے پیسے لے کے آئے. وہ جدو انہوں نے اتو کھولا گیا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو ویکھیا نا آپ زارو قطار رونا آپ نے شروع کر دیتا. صحابہ نے عرض کی تھی یا امیر المؤمنین لیما تبکی تساں کیوں رو رہے نے, اللہ نے نعمت دیتی تو انہوں فتح دیتی. آپ نے فرمایا یار اللہ دا بڑا احسان ہے لیکن میں رو اس لیے رہا کہ جدو مال زیادہ ہوندہ ہے نا عداوت دشمنی اناد ود جاندہ ہے. اج بھی ویکھ لو دنیا دے وچ جڑے بندے تے مال زیادہ ہوندا ہے اور فیملی دے وچ بھی بندے سہ ٹنگا وڈن والے ہوندے ارلے فرلے. اور قربان جائی عاجزی بھی سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک شخصیت ہے کہ آپ دی بیٹی حضرت سیدتنا ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی زوجیت داخل, یعنی سرکار دی زوجہ نے کتنیاں نسبتاں پیاریاں. محترم اور محتشم عاشقان رسول یہ گل ذہن وچ رکھو فی زمانہ کیونکہ عجیب و غریب طرح دے نا جراثیم اس دنیا دے وچ پھیلے ہوئے نے. جیڑا بندہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھولے نہ بنے کرو, اپنے مسلک دے احکام اور پیغام نو اپنے ذہن رکھیا کرو. یہ جڑیاں گلاں نے نا یہ سونے دیاں لکیراں نال لکھن والیاں. جیڑا بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے وے آپ نو افضل لوگوں نو دسے یا سمجھے یا آکھے حضرت ابو بکر تو یا حضرت عمر تو یا ان دونوں مبارک شخصیات دے وچوں کسے ایک تو افضل مننے, علماء نے لکھا بد دین گمراہ ہے. ایسے شخص دی صحبت ہی نہیں بیٹھ سکتے لیکن ساڑھے بندے چسکے لیندے. سمجھ آ رہی؟ جیڑا انہاں مبارک ہستیاں دی خلافت دا انکار کرے تبرہ کرے برا بھلا آکھے, علماء نے لکھا ہے وہ بندہ مطلقاً کافر ہے. اور یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا من احب عمر, جس نے عمر سے محبت کی فقد احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. کیا فرمایا سرکار نے؟ جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغض عمر, سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا, جس نے عمر سے دشمنی رکھی فقد ابغضنی, اس نے مجھ سے دشمنی رکھی, مجھ سے بغض رکھا. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول اس کے حوالے سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھا کریں. صرف اپنے چاہ دی پیالی یا اپنی چاولن دی پلیٹ دی وجہ تو اپنا ایمان نہ خراب کیتا کرو.
ایسی محافل دے نہ بیٹھے کرو، کیونکہ میں اسے معاشرے دے رہنا آئے دن اسا اگے پیچھے آندے جاندے ہیں محفلاں تے چنگے بھلے کٹڑ بندے جناب علیہ سنت قرآن و حدیث تے عمل کرن والے علماء دی صحبت وچ بہن والے انہاں نوں ویکھو تے وہ یہ جے مقام تے آتے الو جے اپنے آپ نوں بنا لیندے، جویں مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں، میں جاندا ہی کوئی شے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول اللہ سانو صحابہ دے نال جویں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اوویں دی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحابہ نال بغض رکھن والے نے بھونکن والے نے انہاں تو اللہ دور رکھے، ساڈیاں قبراں نوں بھی دور رکھے انشاءاللہ، پھر زندگی دا لطف مل سی انشاءاللہ۔ اچھا یہ جی چند سوال میرے کو پہنچے نے، پچھلے جمعے نا ایک مسئلہ کیتا ہا، کیا عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ یہ اسی سے ملا ہوا ایک سوال آیا میرے پاس، کیا عورت مرغی کو ذبح کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ تو میں بیان کر چکا تھا عورت کے ذبیحے کے حوالے سے، واضح فقہاء نے لکھا ہے امرأۃ مسلمۃ فی الذبح کالرجل، مسلمان ہونا شرط ہے اور ضروری ہے، ٹھیک ہے، مرد ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو مسلمان جو خاتون ہے نا اس کا ذبح کیا ہوا جانور مرغی ہے، کٹا ہے، وچھا ہے، گاں ہے، جو بھی ہے حلال جانور وہ حلال ہے، اگر وہ شریعت کے طریقے کے مطابق کرتی ہے، سارا پراپر وہ جانتی ہے، تکبیر ساری سلسلہ اور رگیں کاٹنا یہ ساری چیزیں ان کو معلومات ہیں تو وہ کر سکتی ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب میں نے اس مسئلے میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ لازم بھی نہیں ہے، اسی طرح کے الفاظ تھے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ لازم بھی نہیں ہے کہ مرد بھی گھر کے موجود ہوں اور عورت کیا ہے وہ قربانی کرے۔ اچھا اس سے میری مراد یہ نہیں تھی کہ عورت نہیں کر سکتی، یعنی مرد ہو تو عورت نہیں کر سکتی، نہیں، پھر بھی عورت کے لیے جائز ہے، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، سیانے بندے نے، سمجھدار بندے نے، ہن آپ کتنے قربانیاں ذبح کر دیں، اور سامنے چوراہے تے ہو سی، چوکے چو سی، تو کیا یہاں خاتون ذبح کرنے کے لیے آئے گی؟ اب یہ سوال کرنے والے نے جو مجھے واٹس ایپ بھیجا، مجھے عجیب و غریب میں سوچ رہا تھا یار یہ بندہ کیا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے؟ بھائی جائز ہے، لیکن یہ چیزیں ذہن میں رکھو، جانور عورت اکیلی گرا لے گی، وہ وڈا وچھا ہوئے گرا لے گی، وہ یار جائز ہے، ہم ناجائز نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ کے بندو ہمارے پتہ کیا ہوتا ہے، جانور ذبح ہوتا ہے، ایک جانور ذبح ہوتا ہے، 7 گرانے والے ہوتے ہیں اور 30 تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہے معاملہ ایسا کہ جانور گرایا ہوا ہے اور نام محرم بھی اس میں داخل ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، تو پھر قطعاً اجازت نہیں ہے، عورت وہاں ذبح نہیں کرے گی۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے ماشاءاللہ عورت کا خاوند یا بھائی یا باپ ہے ماشاءاللہ ایسا طاقتور ہے، وہ اکیلا ہی گھر کے اندر جناب میری جانور کو گرا دیتا ہے، ذبح کرے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ جو بات میں نے کی تھی نا وہ مسئلہ اس طرح کا مجھ سے پوچھا گیا تھا، اس لیے میں نے عرض کیا تھا ہاں گھر میں مرغی ذبح کرے عورت، صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو روایت بھی عرض کی تھی، کئی صحابی ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو کہتے تھے بیٹا جانور ذبح کرو، تو یہ جائز ہے، لیکن بات یہ تھی کہ یار شریعت کے معاملات بے پردگی جائز نہیں، ایک جائز کام ہے اس کے کرنے کے لیے آپ ایک حرام کام میں پڑ جائیں، اس کے مرتکب بن جائیں، اس کی شریعت اجازت دے گی؟ قطعاً نہیں اجازت دے گی۔ تو بہرحال جائز ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو وہ سمجھنے والوں نے سمجھا، بہرحال مقصد یہ ہے جیسے عام ہم کرتے ہیں نا، یوں یہ باہر گلیوں میں ہوتا ہے، چوراہوں میں ہوتا ہے، چوک میں ہوتی ہے قربانی، تو اس طرح کی صورتحال جائز نہیں ہے۔ ہاں عورت نے اگر قربانی کرنی ہے، اس کے اپنے محارم ہوں، بیٹے ہوں، گھر والا ہے یا باپ ہے، وہ سارے مل کے جانور گرا دیں، اگر وہ ذبح کرتی جائز ہے، اور اس میں بھی اپنے پردے کا خیال رکھے سارے معاملات کا۔ یہ مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن یہ پوچھنے والے نے بہت بڑا کر دیا۔ اچھا تفصیل ہوگی اس کی بیان ساری، قربانی کا گوشت محرم میں کھا سکتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ بھی بیان ہو چکا ہے پہلے کہ قربانی کا گوشت آپ پورا سال بھی ذخیرہ کر سکتے ہیں، محرم میں بھی کھا سکتے ہیں، ذی الحج میں بھی کھا سکتے ہیں، آگے جناب ربیع الاول میں بھی کھا سکتے ہیں، شعبان میں بھی کھا سکتے ہیں، جب تک آپ کے پاس ہے آپ کھا سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ محرم میں کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا ختنہ کرنا، آپ دی زبان چاہنے نا مسلمانی کرنا، اور سنت اپنے بچے نو طہور بہاونا ہے، سنت بہاونا ہے، اینو آندے نے اردو دے ختنہ، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟
یعنی قرآن و حدیث میں اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور علماء نے فقہا نے ان دے بارے یہ بھی فرمایا کہ یہ شاعر اسلام دے وچوں ہے. شاعر اسلام دے وچوں ہے. ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جڑا بڈھا ہویا اس حالت دے وچ بڈھا ہا ضعیف ہا اتنا کمزور آ مسلمان بھی ہو گیا ہن وہ اتنی طاقت نہیں کہ وہ ختنہ کروا سکے یا کر سکے تو اندر واسطے شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ وہ نہ کرواوے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے ساڈے ہاں تو صورتحال اس طرح دی ہے نا کہ ماشاءاللہ بچپن دے وچ ہی کر دیندے نے. تو علماء نے لکھیا کہ جتنا بچپن دے وچ جلدی ہو جاوے نا ایک تا تکلیف کم اور پھر بچہ اگر بالغ ہو جاوے یا سارے اگے پھر پردے دے معاملات اور عجیب و غریب صورتحال. کوشش کرو 7 اور 12 دے درمیانی. کئی ماشاءاللہ اس تو پہلے ہی یہ سنت ادا کر دیندے نے. اینو مسلمانی بھی آکھا جاتا ہے. تو بہرحال ختنہ جڑا ہے یہ شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے اور شاعر اسلام دے وچوں ہے. اچھا نماز کے بعد معانقہ کرنا مصافحہ کرنا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ معانقہ یعنی نماز تو بعد گلے ملنا یا ہاتھ ملا کے سلام لینا ان کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے. اظہار مسرت کے لیے یہ مسلمان آپس میں کرتے ہیں ماشاءاللہ محبت بڑھتی ہے. اس میں کوئی شرم کا بات نہیں ہے. یہ جو منع کیا جاتا ہے نا وہ یہ منع کیا جاتا ہے جیسے ابھی ہم درس و بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہے. ایک بندہ وہاں مسجد میں آئے سامنے دروازے کے اندر اونچا بول دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے. بیان نہیں بھی ہو رہا تو تب بھی آپ اتنی اونچی سلام نہ کریں. کیوں؟ کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی اذکار پڑھ رہا ہے کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے. ہاں کوئی ایک بندہ وہاں کھڑا ہے جو آپ کی طرف ماشاءاللہ وہ بھی کوشش کر رہا ہے آپ بھی کریں سلام و مصافحہ ہو رہا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن یہ جو بلند آواز سے نا پوری مسجد میں آپ کی آواز گونجتی ہے اور آپ یہ سلام کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. ہاں نماز آپ نے پڑھ لی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد امام صاحب سے نمازیوں سے ملنا یہ مصافحہ کرنا ہاتھ ملا کے ملنا یا معانقہ گلے ملنا یہ بالکل جائز ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور یہ آخری سوال ہے کہ اللہ کو عاشق کہنا کیسا ہے؟ اللہ کو اللہ کے لیے لفظ عاشق بولنا علماء نے فقہا نے بالخصوص اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف دے وچ بالکل منع کیتا ہے کہ لفظ عاشق اللہ واسطے نہیں بولنا چاہیے. یہ اجازت نہیں ہے. اللہ واسطے یہ لفظ عاشق نہیں بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو صحیح معنی دے وچ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی رحمت صلی اللہ.